الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں ہم اپنے پروگرام کے لیے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئی ایپیسوڈ لے کر، اور اس پیارے سے پروگرام کا نام ہے بقرعید کی جی ہاں، بقرعید کی رونقیں جو سجی ہوئی ہیں، انہی رونقوں میں کڈس مدنی چینل بھی بہت ہی پیارا سا پروگرام لے کر آیا ہے جس کا نام ہے بقرعید کی رونقیں، جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ پیارے پیارے سے انٹرسٹنگ جو بچوں کو پسند آتے ہیں فضیل بھائی سیگمنٹس، ان سیگمنٹس کے ذریعے جو ہے وہ بچوں کو قربانی کے حوالے سے اور بھی دیگر جو ہے وہ دینی معلومات ہم بچوں تک پہنچا سکیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا آغاز پچھلی ایپیسوڈز کی طرح اس ایپیسوڈ میں بھی ایک خاص دینی میسج سے کریں گے، لیکن اس کا آغاز ہم لوگ انشاءاللہ درود پاک کی فضیلت سے کریں گے جو ہم انشاءاللہ فضیل بھائی سے سنیں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، آج کا جو دینی میسج ہے، جو خاص دینی میسج ہے، وہ ہے قربانی کا اصل مقصد۔ جو پوری دنیا میں جہاں اتنی بڑی قربانی کری جا رہی ہے، سب مسلمان جو ہے وہ جوش و جذبے کے ساتھ جو قربانی کر رہے ہیں، اس کا اصل مقصد کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ آج جانیں گے، جو ہم پچھلی ایپیسوڈ میں بھی جان چکے ہیں، لیکن آج کے ایپیسوڈ کا آغاز ہم اسی بات سے کریں گے۔ پیارے بچوں، قربانی ایک خوشی کا دن ہے، لیکن ہم سب کو خوشی میں بھی کیا یاد رکھنا چاہیے؟ اللہ پاک کی رضا کو یاد رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ بہت مہنگے قربانی کے جانور خریدتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ قربانی کے جانور مہنگے خریدنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس پر دکھاوا کرنا، اس کی سجاوٹ کرنا بھی اچھی نیت سے اچھی بات ہے۔ پیارے بچوں، یاد رکھیں کہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے قربانی کرنے والا جو شخص قربانی کر رہا ہے، اس کی قربانی کے ثواب سے وہ محروم ہو سکتا ہے، ان چیزوں سے وہ قربانی کے ثواب سے محروم ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ پھر تو آپ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا نا، آپ اتنا پیسہ قربان کر رہے ہیں، آپ اتنا وقت قربان کر رہے ہیں اور آپ کو آخر میں قربانی کا ثواب ہی نہیں مل رہا، تو پھر کوئی مقصد ہوا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ نہیں ہوا نا۔ تو پیارے بچوں، اس بات کا آپ نے یاد رکھنا ہے، اور ساتھ ہی اللہ پاک کی طرف سے ملنے والی سزا کا بھی حقدار ہو سکتا ہے۔ اور ان ساری چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کی وجہ صرف دکھاوا ہے۔ کیا ہے بچوں؟ دکھاوا۔ تو دکھاوا ایک ایسی چیز ہے جو اللہ پاک کو بہت ناپسند ہے۔ حدیث پاک میں اچھی صحت والے جانور کی قربانی کا حکم ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دکھاوے کے لیے مہنگے جانور لائیں، ٹھیک ہے؟ حدیث پاک میں اچھی صحت والا، اچھا، بڑا، تگڑا جانور جو ہے اس کا لانے کا حکم ہے، لیکن صرف اور صرف دکھاوے کے لیے ایسا اس کا مطلب نہیں ہے کہ لایا جائے، بلکہ اچھی نیت کے ساتھ صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا میں قربان کرنے کے لیے ایسا جانور لایا جا سکتا ہے۔ قربانی کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے کہ اللہ پاک کی رضا۔ کیا ہے بچوں؟ اللہ پاک کی رضا، نہ کہ اپنی تعریف کروانا۔ اگر آپ جانور اچھا لائیں گے، آپ جو ہے وہ خوبصورت کریں گے اس کو سجائیں گے، اور آپ کے دل میں نیت ہوگی کہ بھئی ہم دکھاوا کریں، ہماری تعریف ہو، ہماری واہ واہ ہو پورے علاقے میں فضیل بھائی، تو پھر یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ پاک کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے جانور لا رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور جو لوگ صرف نمائش کے لیے قربانی کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ سچے دل سے توبہ کریں اور آئندہ اپنی نیت میں صرف اللہ پاک کی رضا کو شامل کریں۔ آئندہ اپنی نیت میں کس کو شامل کریں؟ اللہ پاک کی رضا کو شامل کریں۔ تو بچوں، ہمیں اپنی قربانی میں دکھاوا نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ پاک کی رضا کے لیے جانور لانے ہیں اور شکر ادا کرتے ہوئے اس کی قربانی کرنی ہے۔ تو پیارے بچوں، ایسی بہت ہی خوبصورت باتیں جاننے کے لیے پوری توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ انشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں، بہت ہی دلچسپ انداز میں، اور بھی آپ کو بہت ہی پیاری پیاری دینی معلومات پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آئیں اب اس پیارے سے شاندار سے پروگرام بقرعید کی
ان رونقوں کو، اس پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ بقرعید ہے، بقرعید ہے، بقرعید کی رونقیں، بقرعید کی رونقیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے تلاوت قرآن پاک کی۔ اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے ہم اس پروگرام بقرعید کی رونقوں کو مزید آگے بڑھائیں اور اب ایک اور انٹرسٹنگ سا سیگمنٹ جو ہے اپنے پروگرام میں شامل کریں، کیونکہ اس سیگمنٹ میں ہمیں قربانی کے راز پتہ چلتے ہیں کہ قربانی تو ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے چھپے جو راز ہوتے ہیں، جو سیکریٹس ہوتے ہیں، وہ ہمیں ہمارے فضیل بھائی بتاتے ہیں۔ تو آئیں اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے قربانی کے راز۔ بقرعید ہے، بقرعید ہے، بقرعید کی رونقیں، بقرعید کی رونقیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قربانی کے راز، آج اس سیگمنٹ میں ہم سب سے پہلے ہمارے غوث پاک علیہ رحمہ کا ایک فرمان سنیں گے، اور اسی کے ذریعے ہم قربانی کا ایک راز بھی سیکھیں گے۔ حمزہ بھائی، سبحان اللہ، کیا آئیے میں آپ کو وہ بات سناتا ہوں۔ ہمارے غوث پاک علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مسلمان یہ نہیں دیکھتا کہ حکم کیوں دیا گیا اور کیسے دیا گیا، بلکہ ایک مسلمان صرف یہ دیکھتا ہے کہ حکم کس نے دیا ہے، سبحان اللہ، حکم کس نے دیا ہے۔ یعنی جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو پھر وہ اس پر عمل کرنے کی مکمل کوشش کرتا ہے۔ اب اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ میں اس بات کو پورا کروں، کیونکہ میرے رب نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے۔ اچھا، قربانی بھی ہمیں یہی چیز سکھاتی ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جن کی یاد میں قربانی کی جاتی ہے۔ تو وہ کیا تھا
آپ نے خواب میں دیکھا کہ ان کو حکم دیا گیا کہ بیٹے کو ذبح کریں، قربانی کریں، تو پھر جب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تو آپ نے پھر فوراً کیا ہو گئے، آپ قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اچھا، جب یہ بات آپ کے بیٹے کو پہنچی، کن کو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور یہ بتایا گیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو کیا انہوں نے منع کیا کہ نہیں میں قربان نہیں ہوں گا؟ نہیں، بلکہ وہ کیا ہو گئے، فوراً ہی راضی ہو گئے اور اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تو اس پوری قربانی کے واقعے میں ہمیں جو سبق ملتا ہے، جو راز ہے حمزہ بھائی، وہ یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا، بلکہ اب اس کو کیسے پورا کرنا ہے، اب اس کو مجھے پورا کرنا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اب بندہ اس میں لگ جاتا ہے تاکہ میں اپنے اللہ کو راضی کروں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کروں۔ اب اللہ نے کیا حکم دیا؟ نماز پڑھو۔ تو اب نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا، مسلمان یہ سوچتا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ زکوٰۃ دو، تو مسلمان یہ نہیں سوچتا کہ زکوٰۃ دوں گا تو پیسہ کم ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو فوراً ہی اس کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ ایسے ہی روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، تو مسلمان یہ نہیں سوچتا کہ مجھے بھوکا رہنا پڑے گا، پورا دن کھا نہیں سکوں گا، پی نہیں سکوں گا، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی دن میں کھانا نہیں ہے، دن میں پینا نہیں ہے، تو بس اب سحری کرنی ہے تو اب کب کھانا ہے؟ پھر ہمیں افطاری میں کھانا ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا، یہ ہے حقیقی مسلمان، کہ جو اللہ کی بات کو سنتا ہے، اللہ کے رسول کی بات کو سنتا ہے تو پھر اس کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے اور پھر اللہ پاک اس سے خوش بھی ہو جاتا ہے۔ تو حمزہ بھائی، آج کا جو میسیج ہے ان شارٹ وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے اور اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں کرنا ہے، اور کوئی کرتا بھی نہیں ہے۔ جو کرے گا معاذ اللہ تو یہ تو اس کے ایمان کے لیے خطرہ ہو جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا وہ اعتراض کرنا اس کو اسلام سے نکال دے۔ تو بندہ کون ہوتا ہے؟ جو رب کی بات مانتا ہے۔ بندہ کون ہوتا ہے؟ جو رب کی، ہم سب کا مالک کون ہے؟ اللہ پاک۔ ہم سب کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ پاک۔ تو جب ہمارا مالک اللہ پاک ہے، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ پاک ہے، بارش اللہ پاک دیتا ہے، کھانا اللہ پاک دیتا ہے، تو ہمیں اللہ پاک کی بات ماننی چاہیے، اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا سوال نہیں آنا چاہیے کہ بھئی اگر یہ حکم ملا ہے تو کیوں ملا ہے، کیسے ملا ہے۔ بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس کی طرف سے، اگر اللہ پاک کی طرف سے ہے تو پھر ہمیں حکم بس پتہ چل جائے کہ کیا ہے اور ہمیں فوراً وہ کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارا میسج آج بھی ہمیں ملا اس بہت ہی پیارے سے سیگمنٹ سے، اور سیگمنٹ کا نام تھا قربانی کے راز، قربانی کے سیکرٹس جو تھے وہ آج ہم نے سنے۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں ایک پیارا سا پیکج شامل کریں، اور اس پیکج میں ہمارے بڑے ہماری گائیڈنس فرماتے ہیں، ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آج کیا تربیت فرما رہے ہیں وہ ہماری۔ تو آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور سیگمنٹ کا نام ہے میرا عید پیغام۔ بقرا عید ہے، بقرا عید ہے، بقرا عید کی رونقیں، بقرا عید کی رونقیں۔ قربانی کے جو جانور آتے گھروں پر تو بعض اوقات اس پہ دکھاوا کیا جاتا ہے کہ بھائی بچے بھی آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، ارے ہمارا تو اتنا مہنگا ہے، ایسا ہے، یوں ہے، اور پھر نیت بعض اوقات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، لوگوں سے واہ واہ کرانے کی نیت ہوتی ہے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم قربانی کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ پاک کے لیے، تو اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اس میں ہمیں لوگوں کو دکھاوا کرنے کی، لوگوں سے واہ واہ کروانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ پاک کی رضا کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں، تو ہماری توجہ اسی جانب ہونی چاہیے، کسی قسم کی غلط نیت ہمارے دل میں، دماغ میں نہیں ہونی چاہیے۔ بقرا عید ہے، بقرا عید ہے، بقرا عید کی رونقیں، بقرا عید کی رونقیں۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا بہت ہی پیارا سا پیکج جس میں ہمارے بڑوں نے، ہمارے مبلغین نے ہماری تربیت فرمائی، ہمیں جو ہے وہ پیاری سی گائیڈنس دی۔
تو ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس گائیڈنس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، اور بقیہ جو دن رہ گئے ہیں قربانی کے اس میں ہم ان باتوں کو، ان گائیڈ لائنس کو فالو کریں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا جاتا ہے کہ بقرہ عید کی رونقیں جو لگی ہوئی ہیں، اور ان رونقوں میں جو پروگرام آ رہا ہے بقرہ عید کی رونقیں، اس میں ایک پیارا سا کلام شامل کریں۔ تو آئیں بڑھتے ہیں کلام کی طرف۔ بقرہ عید ہے، بقرہ عید ہے، بقرہ عید کی رونقیں، بقرہ عید کی رونقیں۔ تو پیارے بچوں، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے کلام۔ کیا نام ہے بچوں؟ کلام۔ اور کلام سیگمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کلام سنتے ہیں، اور ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے سے نعت خواں آج موجود ہیں غلام طہا بھائی۔ آج آپ ہمیں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو کون سا کلام سنائیں گے؟ حال دل کس کو سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے۔ چلیں شروع کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے۔ باغ خلیل کا گلے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ اللہم صل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ حال دل کس کو سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جاؤں آپ کے ہوتے ہوئے، غال دل کس کو سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے، غال دل کس کو سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جاؤں آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے، غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سناؤں
بس اسی چوکھٹ پہ گئے، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میرے تو سب کچھ گیا، آپ ہیں صرف آپ ہیں، میرے تو سب کچھ گیا، آپ ہیں صرف آپ ہیں، اور لوگ کسے لگاؤں، آپ کے ہوتے ہوئے، اور لوگ کسے لگائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے کلام پڑھا، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا جاتا ہے کہ اب جو ہے ہم اپنے پروگرام میں ایک پیاری سی ایکٹیویٹی شامل کریں، کیونکہ اب وقت ہے ایکٹیویٹی کا۔ ایکٹیویٹی ٹائم شروع کرتے ہیں، اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام بھی یہی ہے، ایکٹیویٹی ٹائم۔ بقرعید ہے، بقرعید ہے، بقرعید کی رونقیں، بقرعید کی رونقیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہے ایکٹیویٹی کا۔ ایکٹیویٹی ٹائم ہے نا پیارے بچوں؟ تو اب جو ہے یہاں پہ موجود بچوں نے تیار ہو جانا ہے، کڈس مدنی چینل کے ناظرین نے بھی تیار ہو جانا ہے۔ یہاں پر موجود بچوں کے درمیان ہوگا کمپٹیشن۔ کمپٹیشن کے لیے 2 ٹیمیں بنا لیتے ہیں۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب جو بچے موجود ہیں ان کی کون سی ٹیم ہے؟ ٹیم اے۔ کون سی ٹیم ہے؟ ٹیم اے۔ اور میرے دل کی جانب جو ٹیم موجود ہے وہ ہے ٹیم بی۔ کون سی ٹیم ہے؟ ٹیم بی۔ ٹیم اے، ٹیم بی، یہ دونوں ٹیمیں بن چکی ہے۔ اب ہونے جا رہا اب ہوگا ان کے درمیان کمپٹیشن، مقابلہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ دونوں ٹیمیں تیار ہیں؟ نہیں، تیار تو نہیں لگ رہی۔ تیار ہیں؟ چلیں بھائی، اب میں آپ کو فارمیٹ بتا دیتا ہوں۔ آپ کو یہاں سیٹ پہ اسکرین دکھ رہی ہے، یہاں پہ جو اسکرین آپ کو دکھ رہی ہے اس پہ آپ کو پہلے ایک سوال دکھایا جائے گا۔ آپ میں جس بچے کو سلیکٹ کریں گے اس بچے نے جواب دینا ہوگا۔ اگر درست جواب ہوا تو پھر ان کے ساتھ ایک ایکٹیویٹی ہوگی، ایک گیم ہوگی، اور وہ یہ ہوگی کہ 3 کارڈز آپ کو دیے جائیں گے۔ ان 3 کارڈز میں سے ایک کارڈ میں وہ درست جواب موجود ہوگا اور آپ کو جو ہے وہ کارڈ نہیں دکھ رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ مطلب اس کا درست جواب نہیں دکھ رہا ہوگا، اور ان تینوں کارڈز کے بیچ میں ہوگی شفلنگ۔ کیا ہوگی بچوں؟ شفلنگ ہوگی۔ وہ شفل ہو رہا ہوگا، آپ نے جو ہے غور سے نظر رکھنی ہے۔ پھر شفل ہونے کے بعد جہاں پہ جا کے وہ کارڈ رکے، آپ نے گیس کرنا ہوگا کہ یہاں پر میرا کارڈ موجود ہے درست جواب والا۔ اگر آپ نے درست جواب دیا تو پھر آپ کو مل جائے گا 1 پوائنٹ۔ اگر آپ نے درست جواب نہیں دیا بعد میں، یعنی پورے پروسیس کے بعد فضیل بھائی انہوں نے اگر جواب صحیح نہیں دیا تو ان کو 1 نمبر نہیں ملے گا۔ یعنی اگر انہوں نے پہلے سوال کا درست جواب دے دیا اور بعد میں شفل ہونے کے بعد کارڈ گیس نہیں کر پائے تو ان کو پوائنٹ نہیں ملے گا۔ لیکن یہ ہوگا فضیل بھائی کہ کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو کی معلومات میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا۔ یہاں پر موجود بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کی جو معلومات ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا بہت ہی پیارے سے انداز میں، دلچسپ انداز میں۔ یہاں پہ آپ کو اسکرین دکھ رہی ہے۔ آئے شروع کرتے ہیں۔ ٹیم اے سے پہلا کون سا بچہ ہے جو یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنا چاہے گا؟ آپ کریں گے۔ آپ کا نام؟ محمد ابو بکر۔ ابو بکر صاحب جو ہے وہ یہ ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے۔ ابو بکر صاحب، آپ کو فارمیٹ سمجھ آ گیا ہے؟
جی چلیں بھائی، تو پہلا سوال دکھائیں ابو بکر صاحب کے لیے. آپ کے لیے سوال ہے، قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ سب سے آخری سورت کون سی ہے قرآن پاک کی، وہ آپ نے بتانا ہے سورت کا نام. سورہ ناس. سورہ ناس. کنفرم ہے آپ؟ جی چلیں آئے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا آپ نے جواب دیا سورہ ناس وہ درست جواب ہے یا نہیں. چلیں بھائی، سورہ ناس ان کا جواب تو درست ہو چکا ہے، اور اب آپ جو ہے وہ کارڈ بھی نوٹ کر لیں کہ لیفٹ ہینڈ پہ جو ہے یعنی سوال جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں پہ آپ کے درست جواب کا کارڈ موجود ہے. اب ان کے درمیان شفلنگ ہوگی. ٹھیک ہے ابو بکر صاحب، تو اب آئیں دیکھتے ہیں کہ شفل ہونے کے بعد کہاں جا کے رکتا ہے کارڈ. غور سے کارڈ کو دیکھنا نا. جی بالکل غور سے کہاں جا رہا کارڈ ہے دیکھنا ہے، بالکل ایسا ہی ہے. جی چلیں بھائی شفل کریں. میرے خیال سے یہ تو پوری مشکل ہو ٹیم گیا. کی نظریں غور سے دیکھ رہی ہے کارڈ کو کہ کہاں جا کے رکا ہے کارڈ. اچھا، اس میں ہیلپ کرنے کی، بالکل ہیلپ کرنے کی مشورہ کرنے اجازت ہے. کی اجازت پوری ہے. ٹیم سے مشورہ کر کے پھر جواب دے دیں. اختلافات ہو گئے ٹیم کے بیچ میں. بیچ والے. آپ کہہ رہے ہیں جو مڈل ہے اس میں جا کے رکا ہے، مڈل کارڈ والے میں. تو آئیں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا واقعی جو درست جواب تھا سورہ ناس وہ والا کارڈ بیچ میں جا کے رکا ہے، مڈل والا کارڈ ہے وہ دکھائیں. نہیں جناب، آپ سے غلطی ہو گئی ہے. وہ کارڈ جو ہے اس کے اپوزٹ سائڈ میں جا کے رک گیا ہے، یعنی کہ جہاں سے سوال شروع ہو رہا تھا وہاں پہ جا کے جو ہے کارڈ رک گیا ہے. نمبر نہیں ملیں گے، لیکن ماشاءاللہ جواب انہوں نے درست دیا، بٹ یہاں پر انہوں نے غلطی کر دی ہے. اسی وجہ سے ٹیم اے سے غلطی ہو گئی ہے اور ان کو نمبر نہیں ملے گا. ٹیم بی والوں کے پاس اب موقع ہے کہ وہ اب آگے بڑھ جائیں، لیکن دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. چلیں بھائی، ٹیم بی سے اب کون سا بچہ جو ہے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنا چاہے گا؟ ٹیم بی سے کون سا بچہ یہ پرفارم کرنا چاہے گا ایکٹیویٹی؟ آپ کرنا چاہیں گے؟ چلیں بھائی ان کو مائک دیں. آپ کا نام؟ سیف اللہ. سیف اللہ بھائی جو ہے وہ ٹیم بی سے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے. سیف اللہ بھائی آپ کے لیے سوال ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے نعتیہ اشعار پر کون سی کتاب لکھی ہے؟ نعتیہ اشعار پر وہ کون سی کتاب ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے؟ بتائیں. ہدایہ بخشش. ہدایہ بخشش جواب دیا انہوں نے. چلیں آئیں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا واقعی وہ کتاب ہدایہ بخشش ہے. دکھائیں. جی جناب، ہدایہ بخشش ہے. جواب آپ کا درست ہو گیا ہے. آپ نے کارڈ نوٹ کر لینا ہے کہ مڈل والے کارڈ میں ہے اس کی انیشیل پوزیشن. اب دیکھتے ہیں کہ وہ شفل ہونے کے بعد کہاں جا کے رکتا ہے کارڈ. جی بھائی شفل کریں. سب غور سے دیکھ رہے ہیں، سب غور سے دیکھنا پڑے گا. فائدہ مند ہوگا یا نہیں یہ پتہ لگے گا جواب کے بعد. جی چلیں بھائی شفل ہو گئے کارڈز. اب آپ بتائیں جواب. مشورہ کر لیں پہلے مشورہ کر لیں. آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ کا ٹیم ممبر صحیح جواب بتا دے آپ کو. میٹنگ چل رہی ہے، مشورہ ہو رہا ہے. جہاں سے سوال شروع ہوا ہے وہاں سے. چلیں بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رائٹ ہینڈ پہ یعنی سوال جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں پہ سب سے فرسٹ والا کارڈ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جا کے وہ کارڈ رکا ہے. آئیں دیکھتے ہیں کیا ان کا جواب درست ہے یا نہیں. دکھائیں. نہیں جناب، آپ کی نظر میں غلطی ہو گئی ہے. آپ نے جو ہے وہ صحیح سے دیکھا شفلنگ ہو رہی ہے نا، بہت تیزی کے ساتھ ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ پچھلے سال بھی جو بقرعید کی رونق کے پروگرام تھا اس میں بھی یہ ایکٹیویٹی ماشاءاللہ تھی. اس میں بھی ایسے ہی کچھ جوابات ہمیں دیکھنے کو مل رہے تھے کہ سوال کا جواب درست ہو جاتا تھا لیکن کارڈز جو ہے بچے گیس نہیں کر پا رہے تھے. لیکن کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ بچے نے گیس کر بھی لیا تھا اور ان کو جواب ان کو نمبر بھی مل گیا تھا. تو چلیں بھائی اب آپ سے غلطی ہو چکی ہے، یعنی کہ پہلے راؤنڈ میں دونوں ٹیموں سے غلطی ہو گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اگلا راؤنڈ کون سی ٹیم ون کرتی ہے. چلیں بھائی اب ٹیم میں سے کون سا بچہ پرفارم کرنا چاہے گا؟ آپ کرنا چاہیں گے؟ چلیں ان کو مائک دے دیں. آپ کا نام؟ عبدالسبحان صدیقی. عبدالسبحان صاحب ہیں ہمارے ساتھ ٹیم اے سے. عبدالسبحان بھائی آپ کو فارمیٹ سمجھ آ گیا ہے سیگمنٹ کا. چلیں بھائی اب آپ کے لیے سوال ہے، سجدے میں کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے؟ سوال تو آسان ہے، سوال آسان ہے، اس کے بعد کا جو طریقہ کار ہے وہ مشکل ہے. وہ مشکل ہو جاتا ہے. سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. چلیں بھائی درست جواب دکھا دیں پھر اور بتائیں کہ درست جواب کہاں پر ہے. سبحان ربی الاعلی جواب آپ کا درست ہے اور رائٹ ہینڈ پہ یہ کارڈ موجود ہے. اب دیکھتے ہیں کہ شفلنگ کے بعد وہ کارڈ کہاں پہ جا کے رکتا ہے. چلیں بھائی شروع کریں شفلنگ. اب تو اور مزید غور سے دیکھ رہے ہیں یہ لوگ. بالکل ایسے ہی ہے.
ایک دفعہ ایکسپیرینس کر لیا نا انہوں نے. اوہو. سب کانفیڈنٹ ہو کے جواب دے رہے ہیں ماشاء اللہ. سب سے آخری والا. جہاں پہ سوال ختم ہو رہا ہے لیفٹ ہینڈ والا. چلیں بھائی دیکھتے ہیں کیا لیفٹ ہینڈ والا جو کارڈ ہے وہ وہی کارڈ ہے جس میں درست جواب موجود ہے. دکھائیں. اللہ. نہیں جناب, آپ سے ایک بار پھر غلطی ہو گئی ہے. وہ مڈل میں جا کے رکا تھا کارڈ. تھوڑی غور سے نظر رکھیں, انشاءاللہ آپ کو سوال کا جواب پتہ چل جائے گا. یہی تو کہاں پہ جا کے چیلنج ہے, یہی تو امتحان ہے. بالکل ایسا ہی ہے. چلیں بھائی ٹیم اے سے ایک بار پھر غلطی ہو گئی ہے, بڑھیں گے ٹیم بی کی جانب. ٹیم بی سے اب کون سا بچہ پرفارم کرے گا؟ چلے بھائی ان کو مائک دے دیں. جی آپ کا نام؟ محمد ارحم. محمد ارحم صاحب ہیں ٹیم بی سے. ارحم بھائی اب آپ کے لیے سوال ہے, کلمہ تمجید کس کلمے کو کہا جاتا ہے؟ وہ کون سا اس کلمے کا نمبر بتانا ہے آپ نے؟ تیسرے کلمے کو. تیسرے کلمے کو. چلے بھائی انہوں نے جواب دیا تیسرے کلمے کو. کیا ان کا جواب درست ہے؟ اور اگر درست ہے تو پھر کارڈ بھی بتا دیں کہاں پر ہے. تیسرے کلمے کو اور آپ کا کارڈ موجود ہے لیفٹ ہینڈ پہ. ٹھیک ہے, لیفٹ ہینڈ پہ جو کارڈ موجود ہے اس پہ آپ کا درست جواب موجود ہے. اب ان کے درمیان ہوگی شفلنگ. ان تینوں کارڈز کے درمیان شفل کریں. جی شفلنگ مکمل ہو چکی ہے اور مشورے بھی ملنا شروع ہو گئے ہیں. حتمی فیصلہ آپ نے کرنا ہے, فائنل ڈیسیشن. چلیں بھائی اب آپ جواب دیں, اب آپ فیصلہ کریں کہ کون سا بچہ درست بتا رہا ہے. جی مڈل والا. مڈل والے میں جا کے رکا ہے, کنفرم ہے آپ؟ چلیں بھائی ان کا کہنا ہے کہ مڈل کارڈ میں جا کے درست جواب جو ہے وہ موجود ہے. مڈل کارڈ میں ہے درست جواب. آئیں دکھائیں کہ کیا واقعی مڈل کارڈ وہ کارڈ ہے جو جس میں درست جواب موجود ہے. دکھائیں. اللہ. غلط ارحم بھائی کا لگتا ہے کہ جواب یہی تھا لیکن کسی اور کے مشورے پر عمل کر لیا. ہاں ارحم بھائی آپ کا کیا مشورہ تھا, یہی تھا یا مڈل تھا؟ اگر آپ خود بتاتے تو کون سا بتاتے؟ مڈل. یہی بتا اچھا مڈل ہی بتا دیں. چلے جناب مڈل تو نہیں ہے. خیر ان سے دوبارہ غلطی ہو گئی ہے, یعنی کہ راؤنڈ 2 میں بھی دونوں ٹیمیں جو ہے وہ ناکام ہو رہی درست جواب بتانے میں کہ شفل ہونے کے بعد کہاں جا کے رک رہا ہے کارڈ. لیکن معلومات حاصل ہو رہی. معلومات تو حاصل ہو رہی ہے. یہی ہمارا مقصد ہے کہ ایک دلچسپ انداز میں بچوں کو جو ہے پیاری پیاری انفارمیشن دی جائے. چلیں ٹیم اے کی جانب آئیں گے اور ٹیم اے سے اب پوچھیں گے کہ اب کون سا بچہ جو ہے وہ پرفارم کرنا چاہے گا. آپ کرنا چاہیں گے؟ چلیں آپ اپنا نام بتائیں. محمد اذان. اذان صاحب جو ہے وہ آ چکے ہیں ہمارے ساتھ ٹیم اے سے. اذان بھائی آپ کے لیے سوال ہے, مکہ شریف سے ہجرت کے دوران پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس غار میں ٹھہرے تھے؟ وہ کون سی مبارک غار تھی جہاں مکہ شریف سے ہجرت کے دوران پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قیام ہوا تھا؟ بتائیں. غار سور. غار سور جواب دیا ہے. دیکھ لیں غار ہرا بھی ہو سکتا ہے. کنفرم ہے آپ غار سور؟ غار سور. چلیں انہوں نے جواب دیا غار سور. دیکھتے ہیں ان کا جواب درست ہے یا نہیں. اگر درست ہے تو وہ کارڈ کہاں پر موجود ہے؟ جی انہوں نے جواب دیا غار سور. جواب درست ہو گیا ہے اور مڈل والا کارڈ جو ہے وہ درست جواب والا کارڈ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کارڈ کہاں پہ جا کے رکتا ہے شفلنگ کے بعد. جی شفل کریں. شفلنگ جاری ہے. بچوں کی نظریں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں کارڈ پر. پہلا والا کہاں سے؟ جہاں سے سوال شروع ہوا ہے. جہاں سے سوال شروع ہوا ہے. جہاں سے سوال شروع ہوا ہے یعنی کہ رائٹ ہینڈ والا ہی کارڈ کہہ رہے ہیں. مکہ شریف کے نیچے جو کارڈ ہے بالکل ایسے لکھا ہوا ہے. چلیں دکھائیں پھر کیا واقعی رائٹ ہینڈ والا کارڈ ہے. اللہ. نہیں جناب غلطی ہو گئی ہے ایک بار پھر. لیکن چیٹنگ ویٹنگ تو نہیں ہو رہی ہے؟ بچے بولیں گے یہاں چیٹنگ ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. کیا پتا, ہو سکتا ہے کہ بچوں نے بولا ہو کہ ہم جو بتائیں گے اس کا الگ کارڈ انہوں نے کھولنا ہے. ہاں ایسا تو نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک فارمیٹ ہے, یہ آٹومیٹک جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور اس پہ جو جہاں شفل ہو رہا ہوتا ہے وہیں پہ جا کے رکتا ہے کارڈ. لیکن آپ سے غلطی ہو گئی ہے. بڑھیں گے ٹیم بی کی جانب. ٹیم بی سے اب کون سا بچہ پرفارم کرنا چاہے گا ایکٹیویٹی؟ آپ کرنا چاہیں گے؟ ان کو مائک دے دیں. آپ کا نام؟ غلام محی الدین. غلام محی الدین بھائی ہیں ٹیم بی سے ہمارے ساتھ. آپ کے لیے سوال ہے, وضو میں وہ کون سا فرض ہے جو ایک بار ادا کیا جاتا ہے؟ چوتھائی سر کا مسا. چوتھائی سر کا مسح کرنا. چلیں بھائی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا جواب درست ہے یا نہیں. دکھائیں. سر کا مسح. سبحان اللہ,
تو ان کا جواب درست ہو گیا ہے. رائٹ ہینڈ پہ ان کا کارڈ موجود ہے انیشیل پوزیشن میں. اب دیکھتے ہیں کہ شفلنگ کے بعد کہاں جا کے رکتا ہے. جی شفل کریں. شفلنگ جاری ہے. تو دماغ کے اندر بھی شفلنگ ہو رہی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہوں گی کہاں کارڈ جا کے رک رہا ہے. آخری جہاں سوال ختم ہو رہا ہے لیفٹ ہینڈ والا. چلیں بھائی دیکھتے ہیں کہ کیا اگر جواب صحیح ہو گیا تو ان کو پوائنٹ مل جائے گا, یہ آگے بڑھ جائیں گے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اللہ, لیفٹ ہینڈ والا کارڈ جو ہے وہ بلینک ہے اور مڈل میں جا کے رکا تھا وہ والا کارڈ. یعنی کہ جتنی بھی کوششیں رہیں ساری ناکام رہیں. کیا ہو سکتا ہے مجھے مدنی چینل پہ بچے دیکھ رہے ہوں, انہوں نے صحیح گیس کر لیا. گیس کر لیا, صحیح ہے, تو ان کو پوائنٹس دے دیتے ہیں ہم. ان کو پوائنٹس مل گئے, وہ جیت چکے ہیں. یہاں پہ موجود ٹیمیں جو ہے وہ نہیں جیت پائی, یعنی کہ مقابلہ برابر ہو گیا ہے. لیکن ماشاءاللہ سب نے جو سوالات کے جوابات ہیں وہ درست دیے, لیکن ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ صحیح سے حصہ نہیں لے سکے. تو پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, اب وقت ہوا ہے کہ ایک پیاری سی کہانی سنیں, ایک انٹرسٹنگ سی کہانی سنیں اور اس سے جو ہے وہ ہم پیاری پیاری انفارمیشن حاصل کریں. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور سیگمنٹ کا نام ہے عید کی کہانی. بقرا عید ہے, بقرا عید ہے, بقرا عید کی رونقیں, بقرا عید کی رونقیں. اللہ پاک کے بہت ہی پیارے اور عزت و عظمت والے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جاری ہے. سیگمنٹ عید کہانی. سیگمنٹ عید کہانی میں کئی واقعات آپ علیہ السلام کے تعلق سے سن چکے ہیں. پچھلی بار ہم نے سنا تھا کہ قوم اور بادشاہ نمرود سب آپ کی جان کے دشمن بن گئے تھے. آئیے اب آگے سنتے ہیں. جب سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو ایک جگہ قید کر لیا اور ایک بستی میں پتھروں کی ایک لمبی چوڑی 4 دیواری بنائی. پھر لکڑیاں جمع کرنے لگ گئے. سب نے بڑے جوش سے اس میں حصہ لیا. اس کام کے لیے انہوں نے ہر طرح کی لکڑیاں جمع کی. جب بہت ساری لکڑیاں جمع ہو گئیں تو ان میں آگ لگا دی. آگ کے شعلے اتنے اونچے اٹھ رہے تھے کہ کوئی پرندہ اس کی طرف سے گزرتا تو وہ بھی جل جاتا. اس کے بعد پتھر پھینکنے والی پرانے زمانے کی مشین جس کا نام منجنیق ہے, اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ دیا گیا. پیارے بچوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے مشکل وقت میں بھی کسی سے کوئی مدد نہیں مانگی اور اپنی ساری توجہ صرف اور صرف اللہ پاک کی طرف لگائے رکھی. اور آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر مجھے اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے جاری تھا. جبریل امین علیہ السلام آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, کیا کچھ کام ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا, ہے تو صحیح مگر تم سے نہیں. سبحان اللہ. پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی, تو پھر اپنے رب سے ہی سوال کیجئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا, وہ میرا حال جانتا ہے اور مجھے یہی کافی ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعا نہ کرنا توکل کا ایک خاص درجے پر ہونے کی وجہ سے, ورنہ مصیبت اور بلا کے وقت حکم یہی ہے کہ اللہ پاک سے دعا کی جائے. خیر تو بچوں, اب ذرا دل تھام کر سنیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ پاک سے عشق اور محبت کو امیجن کرنے کی کوشش کیجیے. جب لوگوں نے بلڈنگ کے کنارے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلند کیا تو آپ علیہ السلام نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا. اس وقت آسمانوں, زمینوں, پہاڑوں اور فرشتوں سب نے اللہ پاک سے التجا کی, اے اللہ, تیرے نام کو بلند کرنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جا رہا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, میں جانتا ہوں اگر وہ تمہیں پکارے تو تم اس کی مدد کرنا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو عرض کی, اے اللہ, تو واحد ہے اور میں زمین میں تنہا ہوں اور زمین نے میرے علاوہ اور کوئی ایسا بندہ نہیں جو تیری عبادت کرے. مجھے تو ہی کافی ہے اور تو بہت ہی اچھا کارساز ہے. اس کے بعد آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا. پھر کیا ہوا جاننے کے لیے دیکھتے رہیے بقر عید کی رونقیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بہت ہی پیارے انداز میں جو ہمارا فضیل بھائی اسٹوری کا سلسلہ چلتا رہا ہے وہ آج بھی ماشاءاللہ ہوا اور بہت ہی پیاری اسٹوری کنٹینیو رہی, اور انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈز میں بھی یہ اسٹوری چلتی رہے گی. اگر آپ کو اور بھی معلومات حاصل کرنی ہے, اس کہانی کو کنٹینیو رکھنا ہے, تو اگلی ایپیسوڈز میں بھی آپ نے اس سیگمنٹ کو خاص طور پہ ملاحظہ فرمانا ہے. اس سے کہانی میں جو آج بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پاک سے جو تعلق تھا
یعنی جو توکل تھا اللہ پاک پر جو بھروسہ تھا وہ کتنا شاندار انداز میں بیان کیا گیا. یعنی آج کی اس کہانی کا جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ پاک پر بھروسہ کرنا چاہیے. سبحان اللہ. ہمیں اللہ پاک پر بھروسہ کرنا چاہیے. بھروسہ کرنا چاہیے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب وقت ہوا ہے یہاں پر موجود بچوں نے کس کس نے منڈی جانا ہے یہ بتائیں پہلے. منڈی کس کس نے جانا یہاں پر ہاتھ نہیں اٹھا رہے اور گھر پہ پیچھے نہیں گھر پہ ہٹتے تو ہوں گے. بالکل ایسا ہی. کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی بول رہے ہوں گے کہ بھائی مجھے بھی جانا ہے منڈی. چلیں صرف یہاں پر موجود بچوں کو نہیں بلکہ کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو بھی منڈی کی سیر کرواتے ہیں اور بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب. سیگمنٹ کا نام ہے منڈی کی سیر. بقرا عید ہے بقرا عید ہے بقرا عید کی رونقیں بقرا عید کی رونقیں بقرا عید ہے بقرا عید ہے بقرا عید کی رونقیں بقرا عید کی رونقیں بقرا عید کی رونقیں بقرا عید کی رونقیں بقرا عید ہے بقرا عید ہے بکرے گے گائیں گے اونٹ بھی آئیں گے بکرے گے گائیں گے اونٹ بھی آئیں گے قربان. جی تو ناظرین آج ہم موجود ہیں ناردرن بائی پاس کی اونٹ منڈی میں. ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں اونٹوں کا شہر آباد ہے. ایک بھائی 2 اونٹ لے کے آ رہے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اونٹ بیچنے کے ہیں یا انہوں نے خرید لیے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آپ ماشاءاللہ. یہ اونٹ آپ کے ہیں؟ جی ماشاءاللہ بہت پیارے صحت مند اونٹ ہیں. کیا آپ بیچنے کے لیے لائے ہیں, ان کو خرید لیا آپ نے؟ میں نے خریدا ہے ابھی بیچنے کے لیے اچھا لیا. آپ نے خرید لیا پہلے, آپ اس کو بیچیں گے. جی. تو کیا ڈیمانڈ ہے اس کی؟ اس کی ہے 12 لاکھ 24 جوڑی. یعنی 1 پیس 12 لاکھ روپے جی. کا, ایک کیمل 12 لاکھ روپے کا ہے. 12 لاکھ کا یہ 12 لاکھ کا یہ. جی. تو کتنا من ہوگا یہ؟ یہ تقریباً 11-12 من ہوگا. اچھا 11-12 من ہوگا. کتنے دانت کا ہے؟ یہ 4 دانت کا ہے, یہ 2 دانت کا ہے. ویسے ایک سوال پوچھوں, اونٹ بھی کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7 حصے ہوتے ہیں. ویسے میں نے سنا ہے کہ اونٹوں کو بٹھانے کا الگ ہی انداز ہوتا ہے. جی. تو کیا بٹھا کے دکھائیں گے لوگ؟ جی. چلیں بٹھا کے دکھانا کیسے بیٹھتے ہیں. ارے واہ ماشاء اللہ. ارے واہ ماشاء اللہ. اور میں نے سنا ہے کہ اونٹ اپنے اندر پانی بہت اسٹاک کر لیتا ہے. جی ایسا ہی ہے. ہاں. اور اونٹ تو ویسے ریگستان کا جہاز ہے. ہاں. ایک سوال کروں آپ سے, قربانی کرنا کن نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. جی ہاں, قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, جزاک اللہ خیرہ. بقرا عید کی رونقیں بقرا عید کی رونقیں بقرا عید کی رونقیں بقرا عید کی رونقیں بقرا عید ہے بقرا عید ہے بکرے گے گائیں گے اونٹ بھی جی تو ناظرین ہم نے یہاں پر اونٹ دیکھے جو سمپل سے تھے, جن کو رنگ کیا ہوا تھا, یعنی جن کو مہندی لگائی ہوئی تھی. جاندار اونٹ بھی دیکھے اور نارمل سائز کے بھی اونٹ دیکھے. لیکن ہم نے کچھ نایاب اونٹ دیکھے جس میں ہوئی تھی کڑھائی, یا وہ سجے ہوئے تھے اتنی پیاری پیاری چیزوں سے. تو ہم نے ایک جگہ دیکھے, تو آپ کو بھی دکھاتے آ جائیں اور ان کے مالک سے کچھ بات چیت بھی کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. ماشاء اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. عبداللہ بھائی بیٹھ جاؤں میں؟ بیٹھو. ماشاء اللہ. عبداللہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. عبداللہ بھائی سارے اونٹ آپ کے ہی ہیں؟ ہاں. جی 40 دانے. ماشاء اللہ 40 اونٹ لائے ہیں آپ. جی جی. ماشاء اللہ کیا بات ہے. تو آپ نے اونٹوں کو سجایا ہوا ہے, سجا تو ہوا اس کی ہے. کوئی خاص وجہ؟ یہ لوگ چاہتے ہیں سجا دو. یعنی قربانی کا جانور تو سجایا جائے اس کو. سجایا جاتا ہے. اچھا ماشاء اللہ. میں نے ایک پیچھے جانور دیکھا, اور بھی جانور دیکھے میں نے, اس میں کڑھائی ہوئی بھی تھی. تو کیا کڑھائی کس طرح ہوتی ہے؟ کینچی سے ہوتی ہے. یعنی جو پورے اونٹ پہ کڑھائیاں ہو رہی ہیں وہ ساری کینچی سے ہو رہی ہیں؟ ہاں کینچی سے. کیا بات ہے. آپ کے پاس اونٹ کتنے سے لے کر کتنے تک ہے؟ آپ نے میرے سے 15 سے 10 کے 15 تک ہے, 16 17 ہے. یعنی 15 لاکھ کا بھی ہے, 10 لاکھ کا بھی ہے, 10 لاکھ کا بھی, 8 کا بھی ہے. سب سے چھوٹا جو اونٹ وہ کتنے کا ہوگا؟ وہ سب سے چھوٹے میں چھوٹے والا 6 لاکھ کا ہے. 6 لاکھ کا ہے. اور سب سے بڑے میں بڑا؟ سب سے بڑے میں بڑا 16 لاکھ کا ہے. 16 لاکھ روپے کا. جی. اور اس میں کتنے حصے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ 7 ہوتے ہیں. 7 ہوتے ہیں. اور بکرے میں؟ بکرے میں 1. ہاں. دمبے میں؟ دھوبے میں 1. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی آپ نے کہا آپ کے پاس 8 لاکھ سے لے کر 16 لاکھ کا اونٹ ہے. تو آپ بتائیں گے 8 لاکھ میں کتنے من کا اونٹ ہوگا اور 16 لاکھ میں کتنے من کا اونٹ ہوگا؟ 16 لاکھ کا ہوگا 25-26 من کا. 25-26 من اونٹ؟ 26 من کا. 100. جی. اور 8 لاکھ والا؟ 8 لاکھ کا ہوگا 17-18 من کا. اور ویسے کتنی عمر ہوتی ہے ان لوگ کی؟ اس کی عمر ہوتی ہے, وہ تو داندوں کے حساب سے ہوتی ہے. 5 سال میں یہ بڑا ہوتا ہے. اچھا 5 سال. دانت کتنے ہو جاتے ہیں؟ 2. 5 سال میں 2 دانت. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر, آپ نے ہمیں وقت دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بقرا عید ہے بقرا عید ہے بقرا عید کی رونقیں بقرا عید کی رونقیں
جی تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، گھر بیٹھے بیٹھے ہم نے آپ کو کروائی منڈی کی سیر ماشاءاللہ. وہاں پہ موجود لوگوں کے، خریداروں کے اور بیچنے والوں کے تاثرات بھی لیے جا رہے تھے ماشاءاللہ. بہت ہی پیارا سیگمنٹ رہا یہ. تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام بقرہ عید کی رونقیں کے ایک اور بہت ہی انفارمیٹیو سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں کہ جہاں ہم سب کو پتہ ہے کہ قربانی چل رہی ہے، قربانی کی تیاریوں میں سب مصروف ہے، اور جو حاجی ہیں وہ ماشاءاللہ مبارک فضاؤں میں موجود ہے، وہاں پہ حج کی تیاریوں میں مصروف ہے اور اگلے چند دنوں میں حج کے ارکان بھی ادا کریں گے. تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو سارا ماحول ان دنوں میں چل رہا ہے، ان سب کے حوالے سے قرآن میں کیا باتیں ہیں، قرآن کی روشنی میں ہمیں کیا اس سے سیکھنے کو ملتا ہے، کیا انفارمیشن دی گئی ہے، تو آئیں اس سیگمنٹ میں حاصل کریں گے ہم یہ ساری انفارمیشن. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب. سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی روشنی. بقرہ عید ہے، بقرہ عید ہے، بقرہ عید کی رونقیں، بقرہ عید کی رونقیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کے اندر ہم قرآن پاک کی ایک آیت سنتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں، اور پھر قربانی سے متعلق اس آیت میں جو بات بیان کی گئی ہوتی ہے وہ ہم سیکھتے ہیں. اچھا، اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری عبادات کا حکم دیا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور بہت ساری عبادات ہیں. کسی کا دل نہ دکھانا، یہ بھی عبادت ہے. تو پیارے بچوں، جو بھی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جو عبادتیں ہیں نا، اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں، اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں. مثال کے طور پر روزہ رکھنا. اب روزہ رکھنے کے جہاں پر آخرت کے فوائد ہیں، ثواب ملتا ہے، وہیں اس کے میڈیکلی فوائد بھی ہیں، بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. تو پیارے بچوں، ایسے ہی جو قربانی کا جو حکم اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، اس کے اندر بھی بہت سارے فوائد ہیں. آج میں آپ کو ایک فائدہ بتاتا ہوں بچوں، وہ ہے گوشت کا حاصل ہونا. بالکل، وہ ہے گوشت کا حاصل ہونا، کہ جب قربانی کی جاتی ہے تو گوشت حاصل ہوتا ہے. اچھا، اب جو گوشت حاصل ہوتا ہے وہ ہم خود بھی کھاتے ہیں، اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو مسکین ہوتے ہیں، جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو پورے سال جس طرح عام لوگ گوشت کھاتے ہیں، جن کا پیسہ ہوتا ہے، یا جو متوسط طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ غریب لوگ اس انداز میں گوشت نہیں کھا پاتے، کیونکہ گوشت مہنگا ہوتا ہے. اب بکرے کا گوشت الگ اس کے ریٹ ہیں، اور جو بڑا جانور ہوتا ہے اس کے گوشت کے ریٹ الگ ہوتے ہیں. تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو بہت کم گوشت کھاتے ہوں پورے سال کے اندر، لیکن جب بقرہ عید آتی ہے تو ماشاء اللہ ان کے گھر کے اندر بھی ایک رونقیں آ جاتی ہیں، اور وہ بھی اچھے انداز میں اور اچھی مقدار میں گوشت ان کو بھی کھانے کو مل جاتا ہے. پورا سال ہی ان کا انتظار ہوتا ہے کہ کب بقرہ عید آئے گی، کب جو ہے وہ ہمیں گوشت ملے گا اور ہم کھائیں گے. تو ایسے لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو لوگ قربانی کر رہے ہیں. ہاں، یعنی آج کا جو میسج ہے، جو قرآن کی آیت میں آپ کو سنا رہا تھا، اس میں بھی اس بات کا ذکر ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک کے پارہ 17 سورہ حج آیت نمبر 36 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. اس کا ترجمہ ہے بچوں، ترجمہ کنز العرفان، تو ان کے گوشت سے خود کھاؤ اور قناعت کرنے والے اور بھیک مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں، اس آیت کے اندر اللہ پاک نے ہمیں جو قربانی کے جانور ہیں ان کا گوشت کھانے کا خود بھی ارشاد فرمایا ہے کہ خود بھی کھاؤ، اور جو غریب لوگ ہیں، جو مسکین لوگ ہیں، ان کو بھی کیا کرو، کھلاؤ. تو پیارے بچوں، قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ ہمیں سارا گوشت خود نہیں رکھنا ہے، بلکہ ہمیں اس کے حصے کرنے چاہیے. جو 3 حصے علماء فرماتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے، ایک حصہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں، چاچا ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہوتی ہیں، اور جو دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں، ان میں تقسیم کر دیا جائے، اور جو ایک حصہ ہے وہ غریبوں کے لیے الگ کیا جائے. تو اس سے کیا ہوگا، خود بھی کھا لیں گے ہم، جو رشتہ دار ہیں ان تک بھی پہنچ جائے گا، اور جو غریب لوگ ہیں ان تک بھی وہ گوشت پہنچ جائے گا. اچھا، اکثر بچے جو ہے وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کام تو ہمارے بڑے کرتے ہیں، اب اس میں ہمارا کیا کام ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. تو بچوں کو یہ کر سکتے ہیں کہ بچے اگر کوئی جانتے ہوں کہ ان کے دوست یا جاننے والے کچھ لوگ ہوں
کہ ان کے بارے میں ان کو پتہ ہو کہ یہ جو ہے بیچارے پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ کب بقرعید آئے گی، کب ہمارے جو کھانے ہیں وہ بھی ہمارے جیسے ہو جائیں گے. تو ان بچوں کو چاہیے کہ اگر اس حوالے سے کچھ انفارمیشن ہے، کچھ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں تو وہ اپنے ابو کو جا کے آگاہ کر دیں. بعض بچے کرتے بھی ہیں کہ اچھا طریقہ ان کا کہ وہ اپنی کلاس کے اندر، اپنے اسکول میں، اپنے مدرسے میں ایسے بچوں کو دیکھ لیتے ہیں، جو اچھے بچے ہوتے ہیں، نوٹ کر لیتے ہیں کہ یہ غریب بچہ ہے، تو وہ مذاق نہیں اڑاتے ہیں بلکہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں. اور اب بقرعید آئی نا تو اپنی امی کو بول دیا کہ امی 4 شپر میرے بنا دیجیے گا، تو اب وہ 4 شپر بنا کر اپنے ابو کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ ان کے گھر پہنچ کر ان کو گفٹ دے دیتے ہیں، یہ گوشت آپ کے لیے، عزت و احترام کے ساتھ دے دیتے، عزت و احترام کے ساتھ. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسکول کے اندر، اپنے مدرسے کے اندر جو آپ کے فرینڈس ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ غریب کون ہے، غریب کون ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جو اچھے دوست ہوتے ہیں نا تو ان کے ساتھ تو گیدرنگ ہو رہی ہوتی ہے، بالکل. جو پیسے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ دوست ہے تو اس سے اچھی بنا کے رکھیں گے، ٹھیک ہے. جو غریب ہوتا ہے تو اس سے ہم اچھی نہیں بناتے کیونکہ تو غریب ہے نا وہ، تو جبکہ زیادہ ضرورت کس کو ہے؟ جو غریب ہے، ہم اس کی مدد کریں، اس کی دل جوئی کریں تو انشاءاللہ ہمیں اللہ پاک کی طرف سے ثواب بھی حاصل ہوگا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو آج بھی جو ہے وہ بہت ہی پیارے انداز میں ہم نے بہت ہی پیاری پیاری انفارمیشن، ایک منفرد انفارمیشن جو ہے وہ بچوں تک پہنچانے کی کوشش کری بہت ہی پیارے انداز میں. امید ہے کہ یہاں پر موجود بچوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، کڈس مدنی چینل کے ناظرین نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور جو باتیں ان کو پہلے سے معلوم تھی وہ ریکال ہو گئی ہوں گی. بہت ہی پیارے پیارے انداز میں سیگمنٹس ہوئے، بہت ہی پیاری پیاری ایکٹیویٹیز ہم نے بچوں کے درمیان کروائی، اور اس کے ذریعے انفارمیشن، دینی معلومات پہنچانا ہمارا مقصد تھا. تو پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. اللہ پاک سے دعا اللہ پاک یہ پروگرام اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائیں. بقرعید کی رونقیں لگی ہوئی ہیں اور وہ اگلے چند دن تک لگی رہیں گی، اور ان اگلے چند دن تک ہمارا پروگرام بھی آپ کی اسکرین پہ آتا رہے گا. تو آپ نے ہمارا پروگرام، اگلی ایپیسوڈز بھی آپ نے جو ہے وہ ملاحظہ فرمانی ہے. تو پیارے بچوں، آج آپ ہمیں دیجیے اجازت. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بقرعید ہے، بقرعید ہے، بقرعید کی رونقیں، بقرعید کی رونقیں.